نہیں آپ دیکھیں نا یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے, نہیں کسی کی بھی ذاتی زندگی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں, یہ ان کی ذاتی زندگی نا. مثال کے طور پہ سمجھیں, مطلب ہم بحیثیت انسان بات کر رہے ہیں. شراب پی کر ایک آدمی روڈ پر آئے گا, کیا کرے گا؟ شراب پینا اس کا اپنا ذاتی فعل ہے, لیکن شراب پی کے جب وہ روڈ پر آئے گا تو کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ چھوٹے میں چھوٹا کام پتہ کیا کرے گا؟ چھوٹے میں چھوٹا کام, لہراتا ہوا روڈ پر آ گیا, آدمی کو اپنی گاڑی بچانا مشکل ہو گئی. لہراتا ہوا کسی آدمی سے ٹکرا گیا, سوری میں نشے میں تھا, سوری. کم سے کم بات ہے نا, ورنہ تو ہم نے جو شرابیوں کو دیکھا ہے وہ جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں, اللہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حدیث کے اندر ام الخبائث قرار دیا گیا ہے, گناہوں کی ماں. نشے کو جو گناہوں کی ماں قرار دیا گیا ہے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ واقعی میں کیوں. کیونکہ انسان اس سے پہلے, نشہ کرنے سے پہلے, انسان گناہ کرنے سے پہلے سوچ سکتا ہوتا ہے کہ یار کروں نہ کروں, لیکن نشے میں اس سے ہر گناہ کروایا جا سکتا ہے, وہ آرام سے کر جائے گا. اور حدیث میں ہے بھی ایسا ایک ذکر. بہرحال ابھی تفصیل کا موقع نہیں, میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا, اس بات کو سمجھے گا ذرا, کہ بھائی آج جو ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اس کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں. بھائی جان یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے. جیسے کہ سمجھے اس بات کو, ابتدا میں جب عمران تھا, جس وہ زینب کا قاتل عمران, ابتدا کے اندر وہ جو بھی تھا نا وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا. اور آپ کو پتا وہ ایک دفعہ پکڑا بھی گیا اپنے علاقے میں. اس کو تھانے والے لے گئے تھے, اس کو مارا پیٹا, رات میں چھوڑ دیا تھا. اس نے توبہ تلافی کر لی تھی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. سمجھے ذرا اس بات کو, اگر اسی دن اس کا علاج کر دیا جاتا, کیا وہ زینب بیچاری مرتی؟ نہیں مرتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کیا؟ علاج. تو اس لیے وہ کہتا ہے کسی کی بھی زندگی ذاتی نہیں ہے. آپ ہماری سب کی زندگی اجتماعی حیثیت رکھتی ہے, ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ہم گلی میں سے گزر ہوتے ہیں, شر آ کے کچرے کی تھیلی داڑ, ہے نا؟ کیا ہو بھائی؟ بظاہر وہ جو کچرے کی تھیلی پھینکنے والے تھے وہ ایک گھر تھا. یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی اور ان کا اپنا ذاتی ادب اور اخلاق تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کا کچرا, کہ یہ ایک ٹھوسا ہے یہ نکالا ہے, یہ ٹھوسا ہے یہ نکالا ہے, یہ ہے ہماری اوقات, یہ استعمال کیا ہم نے. اتنے ہمارے پخانے کے پیم پر نکلے. سچ بتا رہا ہوں آپ, ہم اپنی اوقات اپنے کچرے سے بھی دکھا دیتے ہیں بعض مرتبہ. زوم دھاڑ, بظاہر کیا ہوا نقصان؟ ارے یار میں بچ گیا. نہیں, آپ ہی نہیں بچے, اب یہ گلی کچرا کنڈی بنے گی جس سے ہمارے تمہارے بچوں میں بیماریاں پھیلیں گی. پولیو کے قطرے پلانے والا آگے پولیو کے قطرے پلا کے چلے جائیں گے, ٹیکے لگانے والا ٹیکے لگانے چلے جائیں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس بات کا جواب نہیں دے گا اس صفائی ستھرائی کے لیے ان کو جوتے کون مارے گا. یہ جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلتے ہیں ہمارے بچوں کو لگتے ہیں, تو یہ ٹیکے تو لگایا جائے گا ہمارے بچوں کو. یہ سمجھا کہ یہ جو کچرا کنڈی بنی پڑی ہے, پورا شہر کچرا کنڈی بنایا ہوا ہم نے, ان کو جوتے کون مارے گا؟ اس کے لیے کوئی ہے ہمارے پاس طریقہ؟ نہیں. یاد رکھیں ہماری زندگی انفرادی نہیں ہے, بیکار بات ہی ہے. جو کوئی کہتا ہے ہر آدمی اپنی زندگی کا مالک ہے, نہیں بھائی, ہر آدمی اپنی زندگی کا, ہم اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں. اور جب جڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں جب آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہوتے ہیں, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا ہی منہ کالا کر رہا ہوں نا, کسی اور کا تو نہیں کر رہا. نہیں بھائی, تو آہستہ آہستہ خرابی برائی کو اس معاشرے میں جگہ دے رہا ہے. آج یہ خرابی تیری ذات تک ہے, کل یہ گھومتے گھومتے آخرکار بچے کے اندر یہ خرابی پہنچی ہوئی ہوگی.